السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی ناظرین۔ پچھلے دنوں میں نے اپنے پروگرام میں یہ ذکر کیا تھا کہ کس طریقے سے جو ہے سی ٹی ڈی سے جو ہے 85 پولیس اہلکاروں کو جو ہے سنگین قسم کے الزامات لگا کر پہلے وہاں سے نکالا گیا، اس کے بعد جب ان کی پوسٹنگ جو ہے کراچی رینج میں مختلف یونٹ یعنی ایس آئی یو میں یا پھر سی آئی اے میں یا پھر انویسٹیگیشن یا تھانوں میں جو اس کی پوسٹنگ وہاں پر ہو گئی، تو وہاں بھی ان کا پیچھا کر کے پھر انہیں وہاں سے نکال کر بطور سزا ان کی پوسٹنگ سی پیگ سیکیورٹی سیل میں کروا دی گئی۔ سی پیگ جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے، ایک ایسا پروجیکٹ جسے جو ہے گیم چینجر کا نام دیا گیا ہے، یعنی جس کی سیکیورٹی اتنی زیادہ اہم ہے کہ اس پر جو ہے وہ ہر وقت جو ہے ملک دشمنوں کی نظریں جمی ہوئی کہ جہاں انہیں کوئی کمزوری نظر آئے تو وہ انہیں بآسانی نشانہ بنا دے، لیکن وہی کمزوری جو ہے انہیں کسی اور نے نہیں، خود پولیس کے نالائق ترین افسروں نے جو ہے اس طرح کے سزا یافتہ پولیس اہلکاروں کی وہاں پوسٹنگ کرنے کی صورت میں جو ہے انہیں فراہم کر دی، اور وہ جو سیکیورٹی ہے وہاں سی پیک کی اس کو جو ہے ایک طریقے سے رسک بنا دیا ہے، خطرہ بنا دیا، کسی بھی وقت جو ہے وہاں کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ رونما ہو سکتا ہے۔ بات صرف یہیں تک محدود نہیں، اس لیے کہ خود اب جو سی ٹی ڈی اس وقت ہے، سی ٹی ڈی جو ہے اس وقت سندھ پولیس کا سب سے ایک اہم ترین یونٹ ہے، اس لیے کہ وہ ملک دشمنوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائیوں میں مصروف ہے، یعنی وہ ملک دشمن جو طالبان کی شکل میں ہوں یا پھر فرقہ واریت والے ہوں یا پھر ملک دشمن جو راہ ہے یا دوسرے جو گروپ ہیں، یعنی کہ بلوچستان کی جو میں جو دہشت گردی کرنے والے وہ گروپ جو ہے بلوچ لبریشن وغیرہ، ان سب کے خلاف جو ہے سی ٹی ڈی جو ہے دوسرے حساس اداروں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اس وقت اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت سی ٹی ڈی میں 2 افسران ایسے ہیں کہ جن کے پاس جو ہے پاکستان کے علاوہ دوسرے ملک کی بھی نیشنلٹی ہے، یعنی یہ ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھی دوسرے ملک کی نیشنلٹی کا مطلب ہے کہ دوسرے ملک سے وفاداری کا حلف اٹھانے والے پاکستان کے اتنے حساس ترین یونٹ میں کس طرح سے کام کر سکتے ہیں، اور ان کی موجودگی میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی جو کی جا رہی ہے کیا اس پر سوال نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں، اور انہی افسروں کے نتیجے میں جو یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے 85 پولیس اہلکاروں کو باقاعدہ سزا کے طور پر، یعنی کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کسی جرائم میں ملوث ہیں یا نہیں ہیں، وہ ضرور یقیناً ہوں گے، یقیناً انہوں نے کوئی غلط حرکتیں کی ہوں گی، ان کے خلاف ثبوت بھی ہوں گے، شکایتیں بھی ہوں گے، اور ان کے خلاف جو کارروائی کرنے والوں نے جو ہے یعنی کہ آئین اور قانون کے مطابق کی ہوگی۔ لیکن یہ کیا لوجک ہے، یہ کیا منطق ہے کہ جو سزا یافتہ یا جو کہ بہت ہی برے پولیس والے ہیں انہیں آپ اتنی اہم ترین جگہ پر ان کی آپ پوسٹنگ کر رہے ہیں، یعنی کہ سی پیک کی سیکیورٹی آپ نے ان کے سپرد کر دی، تو یہ تو یعنی کہ ایک انتہائی انوکھی سی بات اور ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہے کہ آپ نے ان کی پوسٹنگ سی پیک میں کر دیے، جو پاکستان کا اتنا اہم ترین پروجیکٹ ہے اور جس پر دشمنوں کی نظریں لگی ہوئی، اور آئے دن جو ہے وہ چائنیز کو ہٹ کرنے کے لیے اور انہیں اغوا کرنے کے لیے اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے ان پر کسی نہ کسی طریقے سے حملے کرتے ہی رہتے ہیں۔ اب اس سی پیک کی سیکیورٹی پر جو ہے ایسے پولیس والوں کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں جو کہ سزا یاب ہیں، پولیس کے ریکارڈ میں وہ بہتر نہیں ہیں، اچھے کام کے نہیں ہیں، انہیں اتنا اہم ٹاسک دیا گیا، اور انہی میں شامل ایک ہیڈ کانسٹیبل ملک آصف جو ہے وہ ڈپریشن کی وجہ سے جو ہے ڈیوٹی سے واپس آتے ہوئے جو ہے وہ ٹریفک حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ وہاں کس طریقے سے باقی پولیس والے ڈیوٹیاں کریں گے جو کہ ذہنی طور پر جو ہے وہ
محکمے کی جانب سے کی جانے والی زیادتیوں یا ان کے خلاف کارروائیوں کے نتیجے میں جو ہے ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں، یعنی ذہنی ڈپریشن کا شکار ہے، انہیں جو ہے وہ اتنی اہم ترین یونٹ پر یا اتنی اہم ترین جگہ پر جو ہے انہیں سیکیورٹی ڈیوٹی پر مامور کر دیا گیا۔ اور جو دو خود سی ٹی ڈی کے جو بڑے افسران ہیں جن کے پاس دوسرے ملک کی نیشنلٹی ہے، اس میں سے ایک افسر جو ہے کہتے ہیں ابھی پچھلے دنوں جو ہے 25 روز کی چھٹی پر جو ہے بیرون ملک جا چکے تھے اور وہاں سے اب وہ آئے ہیں، اور آنے کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مزید 35 پولیس اہلکاروں کو جو ہے ڈسمس فرام سروس کرنے کی یا انہیں تبدیل کرنے کی جو ہے وہ تیاریاں کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے پہلے 85 پولیس اہلکاروں کو سی ٹی ڈی سے نکال کر جو ہے وہ اپنا گن یا اپنا تحفہ جو ہے وہ یعنی سی پیک سیکیورٹی والوں کے حوالے کر چکے ہیں، اس طریقے سے مزید 35 پولیس اہلکاروں کو بھی وہ سی ٹی ڈی سے نکال کر جو ہے غالباً وہیں بھیج رہے ہیں جہاں پہلے وہ 85 پولیس اہلکاروں کو بھجوا چکے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے، اس پر میں پھر مخاطب کروں گا حساس اداروں کے افسروں کے کہ وہ اس جانب توجہ دیں کہ آخر یہ کھیل کیا ہو رہا ہے، اس کے تانے بانے کہاں جا کر ملتے ہیں۔ یہ سب اتفاقیہ ہے، یہ کوئی ان کی پولیس کی آپس کی رسہ کشی کا نتیجہ ہے، آپس کی چپکلش کا نتیجہ ہے، یا کہ اس کے پیچھے کوئی اور باضابطہ پلاننگ شامل ہے۔ یہ تحقیق کرنا جو ہے خود حساس اداروں کے یا ملک کی جو سلامتی کے ادارے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ یہ معلوم کریں کہ آخر یہ کیا ہے۔ اور اس سے قبل خود جو کیا نام ہے یہاں سی پیک کے جو ڈی آئی جی ہیں حافظ کاشف، وہ بھی روٹیشن پالیسی کے نتیجے میں پنجاب سے نکالے گئے ہیں، اور پنجاب سے نکالنے کے بعد انہیں یہ اہم ترین پوسٹ جو ہے وہ سندھ پولیس کے آئی جی نے دی ہے۔ ناظرین اقبال کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو سفر کسی طریقے سے جاری و ساری ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین اس وقت کراچی پولیس میں جو ہے 4 ڈسٹرکٹ ایسے ہیں جہاں پر اس وقت نان پروفیشنل پولیس افسران جو ہے ایس ایس پی کیسز سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، جن میں سے ملیر ڈسٹرکٹ کے جو ایس ایس پی ہیں وہ عرفان بہادر ہیں، اور کیماڑی ٹاؤن کے جو ایس ایس پی ہیں فدا جاوری ہیں، اور اس طریقے سے خود کورنگی ڈسٹرکٹ کے جو ٹاؤن کے جو ایس ایس پی ہیں شاہ جہان ہیں، اور حال ہی میں جو پوسٹ ہوئے ہیں ایسٹ کے جو ایس ایس پی ہیں وہ قمر رضا جسکانی ہیں۔ آج جو ہے وہ اورنگی میں بھی ایک رینکر ایس پی ہیں مختار سولنگی کی بھی پوسٹنگ ہو چکی ہے۔ اس طریقے سے جو ہے 2 ایس پی ہیں رینکر جو اس وقت جو ہے وہ انویسٹیگیشن میں بھی جو ہے ایز اے ایس پی کے کام کر رہے ہیں۔ ایک کورنگی انویسٹیگیشن کے جو ہے زبیر احمد ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے انویسٹیگیشن ایسٹ کے جو ہیں وہ الطاف حسین ہیں۔ تو یہ تقریباً کچھ 6-7 رینکر اس وقت جو ہیں وہ کراچی میں جو ہے وہ اچھی پوسٹوں پر اس وقت براجمان ہیں، جس میں سے 4 جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کے طور پر اپنے فرائض سر انجام اس وقت دے رہے ہیں۔ یہ تو اطلاع ہے کہ خود جو ایسٹ کے جو ایس ایس پی ہیں قمر رضا جسکانی، ان کی پوسٹنگ یا ان کی جو لاٹری نکل آئی، یہ تو کہتے ہیں کہ سندھ پولیس کے سربراہ نے محض دوسرے اپنے ناپسندیدہ جو پی ایس پی افسران ہیں ان کا راستہ روکنے کے لیے جو ہے اس خالی پوسٹ کو فل کرنے کے لیے جو ہے وہ انہیں جو ہے قمر رضا جسکانی کو وہاں ایز اے ایس ایس پی پوسٹ کر دیا تاکہ دوسروں کے راستے بند ہو جائیں۔ لیکن 4 جو ایس ایس پی اس وقت لگے ہوئے، ماضی میں بھی پہلے بھی جو ہے کراچی میں جو ہے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی رینکر تھے اور کچھ پی ایس پی ہوا کرتے تھے، ان میں ایک کمپٹیشن ہمیشہ چلا کرتا تھا۔ وہ کمپٹیشن کیا تھا کہ یہ جو رینکر ایس ایس پی ہوا کرتے تھے یہ پروفیشنل ورک میں جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ پی ایس پیز پر جو ہے وہ ترجیح یا فوقیت لے جانے میں، برتری لے جانے میں کامیاب ہو جایا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کو فیلڈ میں کام کرنے کا تجربہ تھا۔ تو ان کے جو ڈسٹرکٹ ہوتے تھے وہاں پر جو ہے
ڈاکہ زنی، لوٹ مار اور خاص طور سے جو ہے دہشت گردی کی وارداتیں نہ ہونے کے برابر ہوا کرتی تھی. اگر ہو بھی جاتی تھی تو اس میں پولیس کا جو ہے دہشت گردوں سے ٹاکرا ہوا کرتا تھا، جس میں یا تو دہشت گرد مارے جاتے تھے یا پھر پولیس والے اس میں شہید ہوا کرتے. تو یہ ایک سچویشن جو ہے ہمیشہ چلا کرتی تھی. لیکن اس وقت جو پوسٹنگیں ہوئی ہیں کراچی میں ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کے نان پروفیشنل نان جو پی ایس پی ہیں ان کی جو بھی، تو وہ اب کمپٹیشن جو ہے پروفیشنل ورک پہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اب تو کمپٹیشن ایک طریقے سے کرپشن میں ہو رہا ہے کہ کون کس سے کرپشن میں جو ہے وہ سبقت لے جا رہا ہے. اس وقت کراچی کا ایک سرا جو ہے ملیر ہے تو دوسرا سرا کیماڑی ہے. اب یہ دونوں جو سرے ہیں اس پر جو ہے نان پی ایس پی افسران جو ہے ایز اے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کے ایز اے براجمان ہیں، اور دونوں جو ڈسٹرکٹ ہیں اس وقت کرپشن کے لحاظ سے جو ہے آسمان کو چھو رہے ہیں. اب اس کے مقابلے میں جو پی ایس پی افسران جہاں پر پوسٹڈ ہیں وہاں پر کرپشن کا ریشو جو ہے ان کے مقابلے میں کم ہے. تو یہ میں نے ذکر کرنا ضرور سمجھے کہ یہ اس وقت نقشہ جو ہے کراچی پولیس کا یہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. 3 ایسے افسران اس وقت ہیں، یعنی کہ ایک تو عرفان بہادر ہیں. عرفان بہادر کے والد جو ہے وہ خود پولیس افسر تھے، سچو تیموریت تھے. ان کی شہادت کے نتیجے میں جو ہے عرفان بہادر پولیس میں جو ہے وہ ایز اے ڈی ایس پی جو ہے وہ اپائنٹ ہوئے تھے. اسی طریقے سے جو ہے وہ خود جو قمر رضا جسکانی ہیں ان کے والد بھی جو ہے وہ پولیس میں ڈی ایس پی تھے حیدرآباد میں. ان کی شہادت کے نتیجے میں جو ہے یہ ان کو جو ہے پولیس میں ایز اے ڈی ایس پی اپائنٹ کیا گیا تھا. اور اسی طریقے سے سی ٹی ڈی کے جو ڈی آئی جی ہیں عمر شاہد، ان کے جو والد تھے وہ بھی بیوروکریٹ تھے، سندھ کے ہوم سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں، اور شہادت کے وقت جو ہے وہ کے اے سی کے مینیجنگ ڈائریکٹر تھے. تو وہاں ان کو شہید کر دیا گیا. تو ان کی شہادت کے نتیجے میں جو ہے خود انہیں بھی پھر پولیس میں جو ہے وہ ایسا اے ایس پی کمیشن کے ذریعے اے ایس پی سلیکٹ ہو کے یہ آ گئے تھے. تو یہ 3 اس وقت افسران ایسے ہیں کہ جو اپنے والد کے شہادت کے نتیجے میں اس وقت جو ہے پولیس میں ہیں اور بڑی اہم پوسٹوں پر جو ہے وہ اس وقت براجمان ہے. ناظرین اقبال کے پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں. جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کر چاہتے ہیں کہ آپ کو کا سفر اسی طریقے سے جاری و ساری طرح چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. ناظرین یہ جشن آزادی کا مہینہ ہے، یعنی 14 اگست جو ہے 48 گھنٹے بعد جو ہے قوم جو ہے وہ جشن آزادی منائے گی، یعنی 14 اگست. اب لگ یہ رہا ہے کہ یہ جشن آزادی کا مہینہ ہے کہ سندھ پولیس سے جو ہے جو قبضہ مافیا ہے، یعنی قبضہ مافیا سے جو ہے یہ آزادی کا مہینہ ثابت ہونے جا رہا ہے. قبضہ مافیا سے مراد وہ پی ایس پی افسران جو پچھلے 20 سالوں سے جو ہے وہ کراچی پولیس میں، سندھ پولیس میں اپنے پنجے گاڑ چکے ہیں اور سندھ پولیس کی جان چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. روٹیشن پالیسی ان کے سر پر 2 دھاری تلوار کی طرح سے لٹک رہی ہے، کسی بھی وقت وہ گرنے جاری. لیکن اس کے باوجود جو ہے سندھ پولیس کی محبت جو ہے وہ انہیں سندھ سے جدا نہیں ہونے دے رہی، اور اس کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اس 2 دھاری تلوار کو اپنے اوپر گرنے سے بچا سکے. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو جشن آزادی کا مہینہ ہے 14 اگست کے بعد، یعنی اگست کے مہینے میں جو ہے یہی مہینہ جو ہے آزادی کا صحیح طور پر ثابت ہوگا. آزادی کا مہینہ کہ کس طریقے سے جو ہے سندھ پولیس کو جو ہے اس قبضہ مافیا سے نجات اس مہینے میں ملنے جا رہی ہے، اور جو 6 ڈی آئی جی ہیں وہ اس مہینے کے اندر جو ہے سندھ پولیس سے ان کا انخلاء روٹیشن پالیسی کے نتیجے میں کر دیا جائے گا. اور یہ بھی اطلاع جو ہے اڑتی اڑتی آئی کہ خود سندھ پولیس کے سربراہ کے بھی جو ہے وہ قدم جو ہے وہ اکھڑتے ہوئے اس وقت نظر آ رہے ہیں اسی جشن آزادی کے مہینے میں. لیکن ان کا چونکہ ستارہ اس وقت عروج پر ہے اور قسمت کی دیوی ان پر مہربان ہے، تو جب بھی کوئی طوفان ان کی جانب بڑھتا ہے تو کوئی نہ کوئی ان کی اچھائی یا کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ طوفان جو ہے وہ اپنا رخ جو ہے وہ موڑنے پر
مجبور ہو جاتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ جشن آزادی کا مہینہ وہ سندھ میں گزارنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، یہ تو خیر آنے والا وقت بتائے گا. یعنی چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب. خبر جو ہے وہ پھر جو ہے ایس ایس یو کی ایک سٹوری ہے، کیونکہ پہلے بھی کافی عرصہ پہلے جو ہے میں بریک کر چکا تھا. آج اس میں کچھ تھوڑی سی مزید تفصیل ہے، تھوڑی سی مزید معلومات ہے، اس لیے میں یہ سٹوری اس وقت نہیں دوبارہ چلا رہا ہوں کہ اس وقت مقصود میمن جو ڈی آئی جی ایس ایس یو ہیں وہ کچھ کمزور پڑ چکے ہیں. اب ان کی وہ بات نہیں ہے جو پہلے تھی، یعنی کہتے ہیں کہ اب وہ صرف جو ہے وہ کرنل بابر تک ہی محدود ہو گیا ہے، اس لیے میں یہ سٹوری کو دوبارہ چلانے کی جسارت کروں. بات یہ نہیں ہے، چلا اس لیے رہا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی اور معلومات آئی، لیکن میں ڈی آئی جی مقصود میمن کی توجہ ضرور اس جانب مبذول کراؤں گا کہ وہ اس جو سلسلہ اس وقت چل رہا ہے اس کو روکنے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے. ایک چوکنڈی بحث ہے یہاں پر ایس ایس یو کا. چوکنڈی بیس پر جو ہے اس وقت وہاں کا جو انچارج ہے، یعنی اس کے سیاہ سفید کا مالک جو ہے، وہاں ہیڈ محرر مظہر کو بنا دیا گیا ہے. ہیڈ محرر مظہر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ فاروق کا فرنٹ مین ہے. فاروق اکاؤنٹنٹ ہے، فاروق کا فرنٹ مین جو ہے مظہر ہے، اور مظہر جو ہے وہ اس وقت چوکنڈی بیس کا اس وقت انچارج ہے. چوکنڈی بیس میں ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک بھوت بنگلہ اس کو کہو یا ایسا علاقہ، قبرستان کا علاقہ، وہاں کچھ بھی نہیں ہے ماں سوائے کچھ ناکارہ گاڑیاں جو ایس ایس یو کی تھی وہ وہاں پر ڈمپ کروائی گئی ہے، وہاں پر رکھی گئی ہے. وہ گاڑیاں جو کہ ناکارہ ہیں، ان میں ٹائر بھی نہیں ہے، ویل بھی نہیں ہے، لیکن وہاں موجود ہیں. اور وہ گاڑیاں جو ہے وہ اس وقت بھی اس کا فیول جو ہے وہ سالہ سال سے چل رہا ہے. ان کے کارڈ آج تک بند نہیں ہوئے، وہ فیول ڈرا ہو رہا ہے، لیکن گاڑیاں چلنے کے قابل نہیں ہیں. انہی گاڑیوں کی حفاظت کے لیے ہی وہاں پر کچھ نفری رکھی گئی ہے، اور ان کا جو سربراہ ہے وہ مظہر ہیڈ محرر کو بنایا گیا ہے. مظہر بائک پر آیا کرتا تھا، یہ کہتے ہیں 2003 میں سپاہی اپائنٹ ہوا تھا، اور یعنی کہ بائک پر آیا کرتا تھا. لیکن اس وقت بہتی گنگا میں اس نے بھی اتنے زیادہ ہاتھ دھوئے ہیں کہ وہ اس وقت کہتے ہیں کہ شاہ لطیف ٹاؤن میں 2 بڑی بڑی بلڈنگوں کا جو ہے مالک بن چکا ہے، جو کہ کروڑوں کی نہیں اربوں میں بات پہنچ جاتی ہے. یہ سب خود ایس ایس یو کی فضیلت ہے ان پر. ایس ایس یو میں جب آئیں اور جب وہ فاروق کے فرنٹ مین بننے میں کامیاب ہو گئے تو یہ تمام وظیفے اتنے آئے کہ وہ اتنا مالدار ہو گئے، اور اس وقت بھی جو ہے اس پر برسات ہی برسات ہو رہی. اور کیونکہ وہ اس وقت جو ہے وہ چوکنڈی بیس کا جو ہے وہ انچارج ہے. چوکنڈی بیس پر جو ہے کہتے ہیں رزاق آباد پولیس ٹریننگ سینٹر میں جو ٹریننگ پر جو آتے ہیں ان کو وہاں پر ان سے وہاں کی ڈیوٹی لی جاتی ہے اس چوکنڈی بیس کی. ایس ایس یو کا کوئی بھی اہلکار وہاں پر ڈیوٹی پر نہیں ہوتا ماں سوائے اس ہیڈ محرر مظہر کے. لیکن حیرت انگیز طور پر جو ہے ان کا اگر آپ رجسٹر چیک کرو، ان کا ریکارڈ چیک کرو، اطلاع کے مطابق خود ایس ایس یو کے قابل اعتماد ذرائع اور میڈیا رپورٹس کے مطابق کہ وہاں پر جو ہے وہ تقریباً کھانچے پہ جو بہت سے لوگوں کو چھوڑا ہوا ہے ان کی ڈیوٹیاں جو ہے وہ چوکنڈی بیس پر ظاہر کی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے جو انلیگل جن کو کیا نام ہے انہوں نے گارڈ دے رکھے ہیں اپنے تعلقات بہتر بنانے کے لیے، کسی ماڈل گرل کو دے ہیں، کسی وکلا کو دیے ہوئے ہیں، ججز کو دیے ہوئے، دوسرے ان کو جو کہ انٹائٹل نہیں ہیں، سیاستدان ہیں یا خود بڑے بڑے تاجر جو ٹائکون ہیں ان کو جو دیے گئے ہیں، تو وہ جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے وہ جو ہے ان اہلکاروں کی بھی ڈیوٹیاں جو ہے آن دا ریکارڈ جو ہے اسی جو ہے اپنا چوکنڈی بیس پر ظاہر کی جاتی. اس لیے چوکنڈی بیس کو جو ہے انہوں نے اپنے کسٹڈی میں اپنے قبضے میں رکھا ہے. ایک زمانے میں کہتے ہیں کہ خود غلام نبی میمن نے جو ہے ایک غلام نبی میمن نے یا آئی جی سندھ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا تھا اس کو چوکنڈی بیس کو ڈسٹرکٹ ایسٹ کے حوالے کرنے کا. لیکن بعد میں اس آرڈر کا کیا ہوا، اس نوٹیفکیشن جو ہے وہ کیا دھواں بن کر
ہوا میں تیلیل ہو گیا یا کہ پھر راگ بن کر جو ہے زمین پر بکھر گیا، اس کا علم کسی کو بھی نہیں ہے. لیکن فزیکلی وہ چوکنڈی بیس اس وقت بھی جو ہے وہ خود جو ہے ایس ایس یو کے کسٹڈی میں ہے ان کے پاس، اور وہاں یہ سارا کا سارا گورکھ دھندا اس وقت چل رہا ہے. تو میں پہلے بھی توجہ دلا چکا ہوں، مقصود میمن صاحب آپ اس پر توجہ دیں. اگر یہ الزامات جو میں بریکنگ یہ نیوز میں دے رہا ہوں، اگر اس میں صداقت ہے تو آپ اس میں اپنا کردار ادا کریں اور اس کو ختم کریں، اس لیے کہ یہ آپ کی اور آپ کی ایس ایس یو کی جو ہے رسوائی کا باعث اس وقت بنتا چلا جا رہا ہے. ناظرین، ایک بہت بڑی واردات کراچی میں ہوئی ہے 20 کروڑ 50 لاکھ روپے کی، یعنی کہ اتنی بڑی واردات کے جس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم، اور انتہائی آسانی کے ساتھ کی گئی خود پولیس کی مجرمانہ غفلت اور لاپرواہی سے. میں اس واقعے کا ذمہ وار جو ہے، اتنی بڑی رقم کو لوٹنے والا جو ملزم ہے حسین شاہ کو اس کا میں ذمہ وار کم، اور خود ایس ایچ او میٹا در جو ہے ذوالفقار حیدر کو، اور خود گلستان جوہر تھانے کا جو انٹیلیجنس افسر حاجی اقبال کو زیادہ ٹھہراتا ہوں. انہیں شامل تفتیش اگر کر دیا جائے تو یہ میرا خیال ہے کہ ملزم پکڑا بھی جائے گا اور ریکوری بھی ہو جائے گی. ان کی غفلت سے یہ سب کچھ ہو گیا. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ یہ 20 کروڑ 50 لاکھ روپے کو کیک کی طرح جو ہے پلیٹ میں رکھ کر ملزم حسین شاہ کے سامنے پیش کیا ان پولیس اہلکاروں نے، ان افسروں نے، تو غلط نہیں ہوگا. یہ واقعات کچھ اسی طریقے کی نشاندہی اس وقت کر رہے ہیں. یہ جو حسین شاہ ہے یہ کہتے ہیں کہ اورکزئی ایجنسی کا رہنے والا، جہاں سے کراچی پولیس کا باپ بھی اس کو پکڑ کے نہیں لا سکتا. ان میں اتنی ہمت نہیں کہ یہ حیدرآباد سے کسی کو پکڑ کے لائیں، لیاری سے کسی کو پکڑ کے لائیں، تو علاقہ غیر سے وہ بھی اورکزئی ایجنسی سے لے کے آنا ان کے کراچی پولیس کی بس کی بات نہیں ہے. نکل گیا اب نکل گیا، اس کو بھول جائیں. لیکن یہ واقعہ ہوا کیسے؟ یعنی کہ 1 سال کی ملازمت میں جو ہے 1 سال قبل جو ہے اس ایجنسی میں سیکورٹی کمپنی میں یہ ایز اے ڈرائیور بھرتی ہوا، اور بھرتی ہونے کے لیے جو اس کو پیپر دیے گئے تھے کہ اس کو بھئی آپ ویریفائی کراؤ پولیس سے، اس ویریفیکیشن بھی سب اس نے ملزم نے خود کروائی. ویریفیکیشن کس طریقے سے تھانوں میں ہوتی ہے یہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے. آپ جو ہے 2,000-3,000 روپے آپ دے دیں تو انڈین باشندہ بھی آ کر جو ہے یہاں پر اپنا ویریفیکیشن لے سکتا ہے. میں بڑے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، افغانی آ جائے افغانستان کا، وہ بھی کراچی کے کسی بھی تھانے سے جا کے ویریفیکیشن لے سکتا ہے. یہ ان کو وظیفہ دو، آپ کو ویریفیکیشن آنکھ بند کر کے جو ہے کراچی کے پولیس والے دے دیتے ہیں. یہ اس کا سب سے زندہ ثبوت ہے کہ کس طریقے سے، یعنی کہ 20 دسمبر 2020 کو جو ہے یہ ملزم حسین شاہ جو ہے اپنی ویریفیکیشن کے لیے جو ہے گلستان جوہر تھانے جاتے ہیں، اور وہاں انٹیلیجنس افسر جو ہے حاجی محمد اقبال جو ہے وہی ان سے پیسے لینے کے بعد ان کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں، اور یہ عرصہ دراز سے جو ہے وہ اس علاقے میں رہ رہے ہیں. کہ وہ چند ماہ پہلے ہی جو ہے خود اورکزئی ایجنسی سے آئے ہوتے ہیں، اور اس کو وہ سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے. اس سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر جو ہے انہیں ملازمت مل جاتی ہے. تو یہ بڑا میجر مسٹیک جو ہے یہ خود حاجی اقبال کا ہے. انہیں شامل تفتیش کرنے کی ضرورت ہے. اس طریقے سے ذوالفقار حیدر جو خود ایس ایچ او میٹا در ہیں، اب جہاں یہ واردات ہوئی وہاں پولیس کی پہلے نفری ہوا کرتی تھی. اس وقوعے کے وقت جو ہے نفری کو انہوں نے وہاں سے کیوں وڈرا کیا؟ کیوں ملزم جو ہے حسین شاہ کا کام انہوں نے آسان کر دیا؟ ملزم حسین شاہ اپنی جو سیکیورٹی کمپنی کی گاڑی تھی اس میں 2 پرائیویٹ بندوں کو بٹھایا ہوا تھا جو کہ سیکیورٹی کمپنی سے بھی ان کا تعلق تھا، اور اتنی بڑی رقم کی ٹرانزیکشن اس وقت کرنے جا رہا تھا 20 کروڑ 50 لاکھ کی اپنے دوسرے 2 ساتھیوں کا ساتھ، جو کہ پتہ نہیں کون ہیں سیکورٹی کمپنی کے نہیں. تو اس کا مطلب پوری پلاننگ کے ساتھ جو ہے یہ بہت بڑی واردات جو ہے یہ یہاں پر ہوئی ہے. اور میں یہ پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ پولیس کی مجرمانہ غفلت و لاپرواہی کا نتیجہ ہے. ڈی آئی جی ساؤتھ سے میں مخاطب ان کو کروں گا جاوید اکبر ریاض کو کہ وہ اس پر جو ہے توجہ دیں، اور جو پولیس والوں کی اس میں مجرمانہ غفلت و لاپرواہی ہے ان کے خلاف جو ہے کم از کم آپ کارروائی کریں تاکہ آئندہ جو ہے اس قسم کی کوئی دوسری واردات نہ ہونے پائے. یہ بہت ہی بڑا
यानी इनकी बहुत ही बड़ी लापरवाही है जिसको यानी कि नज़र अंदाज नहीं किया जा सकता। नाज़रीन से कबल कि मैं इजाज़त चाहूँ जाने से पहले जो है एक खबर जो है मैं ये शेयर करता जाऊँ, जिसमें एक वीडियो भी आप लोग देख सकोगे कि एक पुलिस कांस्टेबल है जो खुद पुलिस की जुल्म और ज़्यादती का शिकार हो गया है। औरंगज़ेब इनका नाम है और ये शाह लतीफ़ पुलिस स्टेशन में इनकी पोस्टिंग है। इनका जो बकल नंबर है 34755, कांस्टेबल औरंगज़ेब। ये इनका ये कहना है कि एक एफआईआर जो है सुक्कन पुलिस स्टेशन में जो है 1 अगस्त को दर्ज होती है। एफआईआर नंबर जो है 320/2021, बजुर्म दफ़ा जो है 302, 324, 34 और 788 दहशतगर्दी का मुकदमा है। इसमें 2 ग्रुपों में झगड़ा है। ये मरई और एक दूसरा मौलवी का ग्रुप है, उनमें झगड़ा था, और तनोली का ग्रुप था। इसमें एक शख्स की हलाकत हो जाती है और कुछ लोग ज़ख्मी होते हैं। तो इनका ये कहना है कि मेरा नाम भी एफआईआर में डाला गया है, जबकि मैं वक़ूए के वक्त जो है वहाँ पर मौजूद नहीं था। मैं अपने किसी दोस्त के साथ जो है मोबाइल शॉप पर मौजूद था, मोबाइल फ़ोन को जो है रिपेयर करने वहाँ पर गया था, और उसके सबूत के तौर पर जो है ये सीटीडी जो कैमरे में जो वहाँ बनी थी वो उन्होंने हमें भी फराहम की, इस चैनल को जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त आप देख सकते हैं। प्रोग्राम के आखिर में आप देखोगे कि इनकी मौजूदगी जो है वहाँ पर है। उसी टाइम भी उसमें नज़र आया, टाइमिंग भी चल रही है कि 3 बजे का वाक़या है, और 3 बजे जो है इनकी जो है कांस्टेबल औरंगज़ेब की मौजूदगी जो है वो उस मोबाइल शॉप पर, मोबाइल शॉप और जो वक़ूआ है इसमें काफ़ी फासला है। यानी ये भी नहीं कि एक फरलांग का फासला है कि उड़ के चले गए, काफ़ी कई मीलों का फासला है। इनका कहना है कि जो वारदात में जो कार इस्तेमाल हुई, जो एफआईआर में उसका नंबर है BCV 723, जिसमें मुल्जिमान आए, तो उसकी लोकेशन जो है वो CDR से अगर आप निकालें और मेरी लोकेशन में तो बहुत फ़र्क आपको साफ नज़र आ जाएगा। मतलब है कि मैं बेगुनाह हूँ और मुझे जो है एक साजिश के तहत जो है मेरा नाम जो है उस एफआईआर में शामिल कर दिया गया है। ये फरियाद जो है ये कांस्टेबल औरंगज़ेब की है, जो कि शाह लतीफ़ टाउन थाने में इनकी पोस्टिंग, और मुकदमा सुकन थाने का एफआईआर है, उसमें इनको नामजद किया गया है। कहते हैं कि मेरे पूरे घर वाले इसमें डिस्टर्ब हो गए, तितर बितर हो गए इधर उधर, और मुझे जो है बिला किसी तहकीक के जो है इसी बिना पर कि मेरा नाम एफआईआर में है मुअत्तल मुझे कर दिया गया है। उन्होंने आईजी और ख़ुद एडिशनल आईजी कराची जो है इमरान याकूब मिनास के अलावा ख़ुद इरफान बहादुर जो SSP मलीर हैं उनसे भी उन्होंने आज जोड़कर अपील की है कि वो इस मामले की खुद इंक्वायरी करें, तो उनको पता चल जाएगा कि वाकई मैं इसमें बेगुनाह और मुझे जो है बाकायदा इंतकामी कार्रवाई का नतीजा बनाया गया है। नाज़रीन, मैं कल के प्रोग्राम में ये अर्ज़ कर चुका था कि पुलिस के अंदर जो है यानी कि गलत काम जो है वो आसानी से होते और जायज़ काम जो है वो बड़ी मुश्किलों से भी नहीं होते, बल्कि उसको नामुमकिन बना दिया गया है। पुलिस में इसी तरह का सब कुछ हो रहा है। और अभी ये जिस वाक़े का मैं जिक्र कर चुका था जो 20 करोड़ 50 लाख का, उसमें किस तरीके से महज पैसे लेकर जो है किस तरीके से क्लियरेंस सर्टिफिकेट, कितना एक अहम डॉक्यूमेंट्स है जो पुलिस उसको अपनी जिम्मेवारी पर जो जारी करती है कि ये बंदा बिल्कुल क्लीन है, इसने कोई वारदात नहीं की, चाहे वो 50 कत्ल क्यों ना किया, लेकिन आप उन्हें जो है पैसे दे दें तो वो आपको भी जो है वो NOC दे दें कि ये बिल्कुल क्लीन एंड नीट है। ये हाल है कराची पुलिस का। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।
ہے بھائی کوئی تینوں چاروں بھیج دے بات